نبی حیا کر رہے ہیں، فرشتے حیا کر رہے ہیں، صحابہ حیا کر رہے ہیں، اور بعد میں آنے والے مسلمان، آج کا مسلمان وہ عثمان پہ تبرہ کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا حیا کوئی نہیں ہے۔ جس کے دل میں عثمان کا حیا نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا نہیں ہے، وہ نبی پاک کی سیرت کے الٹ چلنے والا ہے۔ جیش العسرہ ایک جنگ کا نام ہے، جس کا دوسرا نام ہے جنگ تبوک، اور تیسرا اس کا نام ہے جنگ غزوہ فاضحہ۔ غزوہ عسرہ، غزوہ تبوک، غزوہ فاضحہ۔ تبوک تو اس وجہ سے اسے جنگ تبوک کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جنگ ہونی تھی اس جگہ کا نام ہے تبوک۔ اور عسرہ کا معنی مشکل، یہ بڑا گرمی کا موسم تھا، دور دراز کا سفر تھا، اور وقت کی سپر پاور روم سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ مشکل جنگ، مشکل راستہ اور مشکل موسم تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہی بن گیا غزوہ عسرہ، مشکل جنگ۔ اور تیسرا نام ہے اس کا غزوہ فاضحہ۔ اسی جنگ میں منافقوں کی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ نے رسوائی کو بیان کیا ہے، اور منافق اور مومن اس جنگ پہ علیحدہ ہو گئے۔ پتہ چل گیا منافقوں والا ٹولہ کون ہے، مسلمانوں والا ٹولہ کون ہے۔ منافق چونکہ رسوا ہوئے تھے، فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی جنگ، تو اس وجہ سے اس جنگ کو ایک نام ہے جنگ فاضحہ، غزوہ فاضحہ۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے تعلقات تھے، وہ بھی نصرانی تھا، اس کے تعلقات تھے نصارہ کے، عرب کے نصارہ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مسلمان، بلکہ جمیع عرب والے اس سال بڑے قحط سالی کے اندر مبتلا تھے۔ تو ہرقل کو عرب کے نصارہ نے کہا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں نا، وہ فوت ہو گئے ہیں، مسلمان بڑی قلت کے اندر ہیں، قحط سالی کے اندر ہیں، غربت کے اندر ہیں، مر رہے ہیں، حال برا ہے ان کا، مال و متاع ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بالکل مناسب موقع ہے کہ آپ عرب کے اوپر حملہ کریں اور سارے عرب کے اوپر قبضہ کر لیں، اور مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ وہ بھی اسی تاڑ کے اندر تھا، اسی تلاش کے اندر تھا، اسی انتظار میں تھا، کوئی موقع لگے تو میں عرب کے اوپر حملہ کروں اور وہ میری حکومت کے اندر آ جائے۔ یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، جس طرح اب امریکہ آیا تھا افغانستان کو فتح کرنے کے لیے، ماشاءاللہ فتح کر ہی گیا ہے، منہ کی کھا کے گیا ہے۔ اسی طرح اس نے بھی منہ کی کھائی ہے۔ ایک شام سے تاجر زیتون کا تیل لے کر مدینہ منورہ میں آیا کرتا تھا، اس نے دیکھا ہے کہ ہرقل کا ایک لشکر آ رہا ہے، اس نے 40,000 کا لشکر عرب کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ تو وہ جو تاجر آ رہا تھا، اس نے دیکھا ہے لشکر آ رہا ہے، عرب کی طرف آ رہا ہے، اس نے مدینہ منورہ میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ بلقا مقام ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک روم کا لشکر آ چکا ہے، ہرقل کا لشکر آ چکا ہے، آپ سکون سے بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا اور آپ نے حکم فرمایا کہ تیاری کرو، روم سے لڑنا ہے۔ یہ اسی طرح کا اعلان تھا جس طرح آج پاکستان اعلان کرے کہ ہم نے امریکہ سے لڑنا ہے۔ آسان ہے امریکہ سے لڑنا؟ کیوں بھائی تسی نہ سن کے ڈر گئے ہو؟ امریکہ سے لڑنا آسان ہے کہ مشکل؟ مشکل۔ اسی طرح اس وقت روم سے لڑنا بھی مشکل تھا۔ آپ نے فرمایا روم سے لڑنا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، جہاں کہیں جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو صراحت نہیں بتلاتے کس طرف جانا ہے، توریہ فرماتے تھے۔ جانا ہوتا تھا نا مغرب کی طرف، راستے مشرق کے پوچھتے تھے تاکہ کوئی جاسوس بیٹھا ہو
یا منافق پارٹی جو تھے وہ سنیں تو ادھر کے منافقوں سے، اپنے چیلوں سے، اپنے ہم نواؤں سے رابطہ کریں، اور اچانک ہم ادھر چل پڑیں گے تو ان کی تیاری نہیں ہوگی، اسے کہتے ہیں توریہ کرنا۔ لیکن یہ پہلی جنگ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا روم سے لڑنا ہے، گرمی کا موسم ہے اور قحط سالی کا زمانہ ہے، اس وجہ سے فل اپنی اپنی تیاری کرو، پوری تیاری کر کے جاؤ، بڑا وقت لگ جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی میری طرف توجہ کرو کاکا، اور نے کیوں ادھر توجہ کرو، گلے نہیں کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کرنے کے لیے ممبر کے اوپر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لشکر کی تیاری کے لیے اپیل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے جیش العسرہ کے لیے، مشکل جنگ کے لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کر اپیل فرمائی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں کہ اپنی تیاری خود کر لیں، لہذا مجاہدین کا تعاون کرو، مالی معاونت کرو، سواری بھی مہیا کرو، مال مہیا کرو، کھانا دانا مہیا کرو، جو جس کے پاس ہے اسلحہ مہیا کرو، جو جس کے پاس ہے وہ حاضر کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عثمان اٹھے، مجمع سے نکلے اور گھر چلے گئے۔ گھر سے 1000 دینار لے کر، اس زمانے لوگوں کی آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی، اب بھی ہمارے علاقے میں یہی رواج ہے، کھلی سی آستینیں اس طرح موڑ کے جا رہی، اس کے اندر ڈال لی ہیں 1000 دینار، اور یوں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر کے اوپر ہی بیٹھے تھے کہ حضرت عثمان نے یوں کر کے آستین کو ٹیڑھا کیا اور سارے دینار آپ کی گود میں چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئی ہے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، صرف 20 دینار ہوں تو انسان پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ کتنے دینار؟ 200 نہیں، 20 دینار۔ تو حضرت عثمان نے کتنا دیا ہے؟ 1000 دینار۔ یہ کتنے نصاب زکوٰۃ کے؟ صرف 20 دینار کا 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، 7.5 تولہ سونا 20 دیناروں کا۔ تو کتنا سونا حضرت عثمان نے جنگ تبوک کے موقع پہ نبی کے حوالے کر دیا ہے، شمار سے بھی باہر ہے، جس کو ہم حساب کے اندر بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اب تو 1 تولہ دینے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ دیں کہ نہ دیں۔ حضرت عثمان اتنا وہ سارا سونے کے سکے تھے، سونا نبی پاک کی گود میں ڈالا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئے۔ تو وہ جو سونے کے ٹھیپے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، یوں کر کے نیچے گراتے، اٹھاتے نیچے گراتے، اٹھاتے نیچے گراتے، اور اس سے ایک مخصوص آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے عالم میں فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کر لے، عثمان کو کوئی عمل کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ حضرت عثمان آج کے بعد جو عمل کر لیں انہیں کوئی نقصان عمل۔ تو آج کی عوام کو کیسے پتہ چل گیا کہ عثمان نے فلاں کیا ہے تو فلاں نقصان ہو گیا، فلاں کیا تو فلاں نقصان ہو گیا؟ وہ تو اللہ نے پہلے معاف کر دیا ہے، تم کون ہو حساب لینے والے عثمان کا؟ یہ پہلا اعلان ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آپ ثم حض علی الجیش، حدیث میں ہے ترمذی شریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لشکر کے اوپر ترغیب فرمائی ہے کہ ابھی مال تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، سواریوں کی ضرورت ہے۔ 30,000 کا لشکر جنگ تبوک کی طرف جانے والا تھا۔ کتنا بھائی؟ 30,000۔ تو 30,000 کے لیے اگر ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں تو ابھی 15,000 تو سواری ضرورت ہے نا سوار ہونے کے لیے۔ عثمان نے تو وہی سواری تھی، تو 2 سوار ہونے تھے، اور کتنے ہونے تھے؟ 15,000 کم سے کم سواریاں چاہیے تھیں، اسلحہ اس کے علاوہ، کھانا دانا اس کے علاوہ، سفر خرچ اس کے علاوہ، دوائی دارو اس کے علاوہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم حض علی الجیش،
آپ نے لشکر کو تیار کرنے کے لیے پھر ترغیب دیے، پھر اپیل کیے تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فقام عثمان، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، یا رسول اللہ میرے ذمے 100 اونٹ پلانوں کجاووں سمانوں سمیت فی سبیل اللہ کی راہ میں نے وقف کر دیا ہے۔ اب ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہے؟ 2-2.5 لاکھ تو ہوگی نا کم سے کم، جو کوئی سواری کی چلنے کے لیے ہوگا اتنا لمبا چوڑا سفر کرنے کے لیے۔ اب حساب کریں کتنا بن جائے گا وہ پیسہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بھی چندہ تھوڑا ہے، اب بھی مال تھوڑا ہے، لشکر زیادہ ہے۔ ثم حض علی الجیش، یہ میں صرف عثمان کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ صرف عثمان نے دیا تھا، سب صحابہ نے تعاون کیا تھا، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے شوق کے مطابق، اپنے اپنی طاقت کے مطابق۔ یہی تو وہ غزوہ ہے نا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا، یہی وہ غزوہ ہے۔ لیکن زیادہ مال حضرت عثمان کا تھا۔ نبی پاک ثم حض علی الجیش، پھر نبی پاک نے لشکر کو تیار کرنے کے لیے پھر سے ترغیب دیے تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، میرے ذمے 200 اونٹ پلانوں سمیت کجاووں سمیت سامان سمیت فی سبیل اللہ کی راہ میں نے وقف کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی یہ بات سن کر خوش تو بڑے ہوئی ہے، لیکن راوی حدیث کہتا ہے ثم حض علی الجیش، آپ نے فرمایا ابھی تھوڑا ہے۔ یہ پرزور آپ کی اپیل تھی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ مجاہدین کے لیے یا مسجد یا مدرسہ فی سبیل اللہ جو مال ہے اس کے لیے اپیل کرنا یہ سنت رسول ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو۔ ہوں اعتراض نہ کیجیے کرو مولوی دا کم میں منگنا لا، تو انہیں تے آکو بھائی نبی دا کم ہی منگنا لا، ایسی کرو اعتراض معاذ اللہ، تو پھر اپنے ایمان کے خیر مناؤ۔ ضرورت تھی۔ ثم حض علی الجیش، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کرنے کے لیے ترغیب دی، مال اور چاہیے، تو پھر حضرت عثمان کھڑے تیسری مرتبہ، فرمایا علیہ 300 بعیر باحلافها واقطابها فی سبیل اللہ، میرے ذمہ ہے 300 اونٹ پلانوں سمیت کجاووں سمیت سامان سمیت فی سبیل اللہ کی راہ میں۔ جب 3 مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہوئی ہے، محدثین نے اس حدیث کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان تینوں اعلانوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، پہلی مرتبہ 100 اونٹوں کا اعلان کیا ہے، دوسری مرتبہ 200 کا اعلان کیا تو کتنا ہو گیا؟ 300، تیسری مرتبہ 300 کا اعلان کیا تو کل کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ حضرت عثمان نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیے تھے۔ صرف اونٹ نہیں، سامان بھی۔ اور دوسرا محدثین نے یہ کہا ہے کہ نہیں، وہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ پہلے 100 سمیت جمع کرتے ہیں، پہلے 100، پھر پہلے سمیت 2، پھر پہلے 2 سمیت 3، چلو 300 بھی ہو کوئی تھوڑا ہے؟ تو اب میں اگر تھانوں وقت تو ایک اونٹ بھی نہیں دینا کہ دے دو گے؟ ہاں جی، اتنی اونٹ دینے والا کوئی نہیں۔ تو عثمان نے 300 اونٹ یا 600 اونٹ، وہ بھی پلانوں سمیت کجاووں سمیت سامانوں سمیت اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں، پھر میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی زبان پہ یہ لفظ ہے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کر لے، خدا عثمان سے نہیں پوچھے گا۔ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے اترتے یہ بات فرما دی ہے۔
اور پہلی جو حدیث میں نے سنا جو مسند احمد کی تھی وہ ممبر کے اوپر بیٹھتے ہوئے 2 مرتبہ پہلے اور ممبر سے نیچے اترتے ہوئے 2 مرتبہ پھر 4 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. جو 1000 دینار جب دیا تھا 2 اعلان اس وقت کیے ہیں، اور جب اونٹوں کی قطاریں لگا دیے تو اس وقت بھی نبی پاک نے 2 مرتبہ عثمان کے لیے کیا کر دیا ہے، اعلان کر دیا ما ذرہ عثمان. اس کا کیا مطلب ہے بھئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان پہ اعتماد تھا کہ عثمان نیکیاں کرنے والا ہے، برائی کرنے والا نہیں، وہ نیک کردار ہے، بد کردار نہیں، اللہ کی راہ میں مال کو وقف کرنے والا ہے، فحاشی پر اور جس طرح کہ ہم والی بال کا میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، ان چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے بڑا فخر کرتے ہیں، بڑا نام ہمارا اونچا ہو جائے گا. غلط کاموں پہ حضرت عثمان صرف کرنے والے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں مال کو صرف کرنے والے تھے. یہ نبی پاک کو اعتماد تھا کہ عثمان آج کے بعد جو عمل کریں گے وہی کریں گے جس میں رب کی رضا ہوگی، اور جس عمل میں رب کی رضا نہیں ہوگی وہ عمل عثمان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے نبی پاک نے سند جاری کر دی ہے. اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان پہ راضی ہو جا. اللہ کرے آج کا مسلمان بھی عثمان پہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہیں، صحابہ راضی ہیں، لیکن 14ویں صدی کا مسلمان ابھی تک راضی نہیں ہے. وہ ابھی تک بھی کہتا ہے فلاں کوتاہی کی ہے، فلاں غلطی کی ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو غصب کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ معاملہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت عثمان کی صفائی پیش نہ کرتے. 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، ایک حضرت عثمان کا حیا اور دوسری حضرت عثمان کی سخاوت. تیسری بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پہ اعتماد کتنا تھا، اس بات کو میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ذکر کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.